ناظرین، ڈریکولا کا کردار کوئی افسانوی کردار نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی کردار ہے۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سلطان محمد فاتح، جسے محمد دوم کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، نے جب مشرقی یورپ کو فتح کرنا شروع کیا، اس وقت ولاشیا جو حالیہ رومانویہ کا حصہ ہے، ہنگری اور خلافت عثمانیہ کے درمیان واقع تھا، لیکن سالانہ تہوار کے دوران عثمانی ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ ولاشیا اس وقت بہت کمزور تھا، خود کو ٹراسلینیا کے قحط سے بچانے کے لیے یا تو اسے خلافت عثمانیہ کا حصہ بننا تھا یا پھر ہنگری سے جڑنا تھا۔ محمد الفاتح نے آفر کی کہ اگر ولاشیا کے حاکم ولاد دوم کے دونوں بیٹے وفاداری کو ظاہر کرنے کے لیے عثمانیوں کے پاس رہتے ہیں تو عثمانی ٹراسلینیا سے ولاشیا کی حفاظت کریں گے۔ ولاد دوم نے فوراً ہی خلافت عثمانیہ کے سلطان کی یہ آفر قبول کر لی۔ اس طرح ولاشیا کے حاکم نے دونوں بیٹوں ولاد سوم یعنی ڈریکولا اور راڈو کو مسلم دنیا کے مرکز میں تعلیم کا آغاز کے لیے بھیجا۔ دونوں شہزادوں نے جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کی۔ راڈو نے اسلام قبول کر لیا جبکہ ولاد سوم یعنی ڈریکولا نے ایسا نہ کیا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد عثمانیوں نے فیصلہ کیا وہ کسی مسلمان کو عیسائیوں پر حکومت کے لیے نہیں بھیج سکتے، اس لیے انہوں نے ڈریکولا کو واپس ولاشیا پر حکومت کے لیے بھیجا۔ جب عثمانیوں نے ولاد سوم یعنی ڈریکولا کو واپس ولاشیا بھیجا تو اس نے عثمانیوں سے غداری کی انتہائی خوفناک طریقے اپنائے۔ جب محمد دوم نے ولاد سے خراج تحسین کے لیے درخواست کے لیے اپنے قاصد بھیجے تو اس نے انکار کر دیا اور قاصدوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے اپنے سر سے پگڑیاں اتار دیں۔ مسلم قاصدوں کا ماننا تھا کہ ایسا کرنا صرف اور صرف اللہ کے سامنے جائز ہے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ ڈریکولا نے حکم دیا کہ ان کی پگڑیاں ان کے سروں میں میخوں کے ذریعے ٹھوک دی جائیں۔ یہ حکم خلافت عثمانیہ کے خلاف کھلا جنگ کا اعلان تھا۔ عثمانوی قاصدوں کے قتل کے بعد سلطان محمد دوم نے نکوپولس حالیہ گریس کا حصہ کے حاکم حمزہ شاہ کو ڈریکولا کو ختم کرنے یا اس سے امن کی بات کرنے کی غرض سے بھیجا، لیکن ڈریکولا کے آدمیوں نے راستے میں ہی گھات لگا کر حمزہ پاشا کو اس کے 20,000 آدمیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ نہ سکا۔ اس کے بعد عثمانوی فوج نے ڈریکولا کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے سگے مسلم بھائی راڈو نے بھی اس کا سامنا کیا۔ اس کی یعنی ڈریکولا کی ڈراؤنی اور خوفناک خصلت کے باعث عیسائیوں نے اس جنگ میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کے باعث ڈریکولا کو پہاڑوں میں چھپنا پڑا، لیکن اسے بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ راڈو نے اسے زندان میں ڈالا، لیکن راڈو کی موت کے بعد اسے چھڑوا دیا گیا۔ بالآخر 1476 میں سلطان محمد دوم کی فوج نے بشارت میں ڈریکولا کی فوج کا سامنا کیا۔ ڈریکولا کی فوج سلطان کی فوج کی یلغار کا سامنا نہ کر پائی اور مکمل طور پر تباہ و برباد ہوگی۔ ولاد سوم یعنی ڈریکولا اپنی فوج سمیت مارا گیا۔ ڈریکولا کا سر دھڑ سے الگ کر کے موجودہ استنبول کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اس کا سر 32 مہینوں تک اس دروازے پر لٹکا رہا